بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منٹری کے معزز ناظرین کو اردو منٹری کی جانب سے السلام علیکم۔ انسان ابتدا ہی سے قدرت اور کائنات کے پراسرار رازوں سے فائدہ اٹھانے کی جستجو میں ہے۔ تجسس اور جستجو کے اس سفر میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی خودی کا ادراک کیا۔ کسی انسان نے عیش اور عیاشی کی زندگی چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کیا، کسی نے پرندوں کی طرح اڑنے کی جستجو میں اپنے ہاتھ پاؤں توڑوا لیے۔ قدرت اور کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے ہزاروں نے صوفیانہ روپ دھارا، کسی نے مذہب کو اپنا رہبر بنایا۔ جستجو کے اس سفر میں انسان نے صحراؤں کی خاک چھان ماری، پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا، دریاؤں اور سمندروں کے سینے چاک کر کے اس میں سے ہیرے جواہرات نکال لیے۔ دنیا کے چپے چپے میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے، مگر انسان کی جستجو کا سفر کبھی ختم نہ ہوا۔ جیسے ہی انسانیت 20ویں صدی میں داخل ہوئی، اس نے زمین سے باہر کی دنیا میں بھی تحقیق کے دروازے کھول دیے۔ تب انسان کو پتہ چلا کہ اس کائنات میں زمین، چاند، تاروں، شہاب ثاقب کے علاوہ ہزاروں ایسے اجرام فلکی بھی ہیں کہ جو بڑی بڑی دوربینوں سے بھی نظر نہیں آتے، بلکہ انہیں دیکھنے کے لیے انسان کو کئی برس محنت کرنا ہوگی۔ ایسے ہی ایک اجرام فلکی کو بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ چند دن پہلے امریکی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ادارے ناسا نے بالآخر بلیک ہول کی تصویر کھینچ ہی لی۔ اس تصویر کو سب سے حقیقی اور مستند تصویر مانا جا رہا ہے۔ 20ویں صدی میں جہاں قدرتی سائنس کے ایک بڑے میدان فزکس میں بہت ترقی ہوئی، وہیں اس نے سائنسدانوں کے دماغوں کو اس قدر کھولا کہ انہوں نے سائنس کے میدانوں میں ایسے انقلاب برپا کیے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ 1916 میں ایک عظیم سائنسدان نے دنیا کو ایک نئی ٹرم بلیک ہول کے نام سے متعارف کروایا۔ آغاز میں لوگوں کے اذہان میں بلیک ہول کے بارے میں بہت سی شکوک و شبہات تھے۔ ان کے بارے میں سائنسدان دو بڑے طبقات میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک طبقہ کے مطابق بلیک ہولز کائنات میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں، دوسرے طبقے کے مطابق بلیک ہولز کائنات کا نہایت لازمی جزو ہیں۔ آسٹرو فزکس اور بلیک ہول فزکس کے بڑے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہولز پر زبردست کام کیا۔ بلیک ہول کیا ہے؟ یہ کیسے بنا؟ یہ کائنات میں کہاں موجود ہیں؟ بلیک ہولز کائنات کا بہت ہی ضروری جزو ہے۔ دراصل یہ کثیف اور بھاری کمیت رکھنے والے بھاری اجسام ہیں جن میں کمیت یعنی ماس تو پایا جاتا ہے، مگر اس میں عام مادے کے ایٹم اور مالیکیولز وغیرہ نہیں پائے جاتے۔ بلیک ہولز قوت کشش رکھنے والے ایسے بھاری اجسام ہیں کہ جو ارد گرد کی تمام اشیاء کو اپنے اندر ہڑپ کر لیتے ہیں۔ جو چیز بھی بلیک ہولز میں چلی جائے وہ ان سے باہر نہیں نکل سکتی، حتیٰ کہ اگر ان کے اندر روشنی بھی چلی جائے تو ان سے باہر نہیں نکل پاتی۔ یہ کیسے بنے؟ یہ کب بنتے ہیں؟ کن اجرام فلکی سے ان کا ظہور ہوتا ہے؟ ان کے بننے کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جب کوئی ستارہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ ستارہ پھٹ جاتا ہے، جس سے بلیک ہول وجود میں آتا ہے۔ ایک اور نظریہ کے مطابق جب کوئی بھاری بھرکم کمیت رکھنے والا ستارہ اپنا سارا ایندھن خرچ کر لیتا ہے تو اس کا کور پھٹ کر ایک کثیف جسم بنا لیتا ہے اور باقی ماندہ گیسوں کو سپر نووا یونٹ میں تبدیل کر کے باہر کی طرف بھیج دیتا ہے۔ اسٹیلر کے مطابق بلیک ہولز تب بنتے ہیں جب بھاری کمیت رکھنے والے ستارے اپنی زندگی کے چکر کو پورا کر کے پھٹ جاتے ہیں۔ بلیک ہولز کی بھی درجنوں اقسام ہیں، ان میں سے بعض بہت روشن اور بعض قدرے کم روشن ہیں، بعض بہت بڑے اور بعض چھوٹے ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بلیک ہولز کے بارے میں آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ کے نظریات میں بہت بڑا فرق ہے۔ آئنسٹائن کے مطابق بلیک ہول سے کوئی بھی شے نہیں نکل سکتی، جبکہ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق خوردبینی دنیا کے کوانٹم اثرات بلیک ہولز کو لیک کر دیں گے اور بلیک ہولز پھٹ جائیں گے۔ بلیک ہولز کا مواد ایسے پراسرار مادے سے بنا ہوا ہے جو زمان و مکان یعنی ٹائم و سپیس کو ہی یکجا کر دے گا۔ نظریہ اضافت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق کثیف کمیت رکھنے والا بھاری بھرکم جسم زمین و مکان کو توڑ کر بلیک ہول بن جاتا ہے۔ اکثر سائنسدانوں کے خیال میں ہماری کائنات ایک بہت بڑے بلیک ہول کے پھٹنے سے وجود میں آئی۔ یہ کائنات اپنی عمر مکمل کرنے کے بعد ایک اور کائنات میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں ناسا کی تازہ ترین تصویر کے بارے میں۔ حالیہ دنوں میں ناسا جو دنیا میں خلا اور اجرام فلکی کا مطالعہ کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس نے بلیک ہولز کی بہت ہی واضح تصویر کھینچی ہے۔ اس سے بلیک ہولز کے بارے میں مزید کی راز کھلیں گے۔ ناسا کی پرانی تحقیقات کے مطابق کائنات میں ہزاروں بلیک ہولز موجود ہیں۔ اکثر کے مطابق کہکشائیں بلیک ہولز کے گرد موجود ہیں۔ اکثر کے مطابق کہکشاؤں کے درمیان بھی بلیک ہولز کے حصے موجود ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا سائنسی علوم کی اس جدت اور عروج پر پہنچ چکی ہے کہ بلیک ہولز کو بھی اپنے کیمروں میں محفوظ کر لیا، اور ہم تیسری دنیا میں بیٹھے لوگ بلیک ہولز کے نام سے واقف تک نہیں۔ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ بلیک ہولز آخر کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں سائنسی علوم نے ہمیں کتنا محقق اور سائنس سے دلچسپی رکھنے والا بنایا ہے،
اس کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں ہمارے ہاں سائنسی علوم نے ہمیں کتنا محقق اور سائنس سے دلچسپ رکھنے والا بنایا ہے، اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم۔